لا الہ، ہر سانس پکارے الا اللہ، میں کمتر ہوں ایک ذرہ ہوں، تو اعلیٰ ہے تو عرفہ ہے، تو میرے دل پر حاوی ہے، تو میری سوچ سے بالا ہے، یہ سب رنگ ہے تیری قدرت کے، ہر چیز کو حسن میں ڈالا ہے، جو دھڑکن دھڑکن چلتی ہے وہ تیرے نام کی مالا ہے، جو آنگن آنگن اترا ہے تیرا پر نور اجالا ہے، تو مالک رحمت والا ہے، ہم آسی بندے تیرے ہیں، تو مالک رحمت والا ہے، ایک تیرے ہاتھ میں تھاما ہے، مجھے جب بھی جب نے ٹالا ہے، ارے رکھ اس کے صدقے لاج میری جو کالی کملی والا ہے، رکھ اس کے صدقے لاج میری جو کالی کملی والا ہے۔ اور رب کی شان میں کیا خوب شاعر کہتا ہے، مہک میں سارے حروف دھو کر، قلم کو عنبر میں ڈبو کر، ثنائے رب جلیل لکھوں، طویل تر سے طویل لکھوں، رحیم لکھوں کریم لکھوں، اسی کو اس کی دلیل لکھوں، کہاں نہیں تھا کہاں نہیں ہے مجھے بتاؤ، وہ جہاں نہیں ہے عدل سے ہے تعبد رہے گا، وہ آپ اپنی سند رہے گا، وہی تو ہے لا شریک یکتا، وہی سب کا مالک، وہی سب کا خالق، وہی سب کا رازق، رحیم و رحمہ صفات اس کی بڑی مکرم ہے ذات اس کی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، وہ دعویٰ اللہ کی ذات سے ہے، وہ دعویٰ اللہ کا وجود ہے، گویا رب جلیل نے کائنات بنائی، کائنات میں ارضی و سمانی کو تخلیق کیا، یہ لوح، یہ قلم، یہ عرش، یہ فرش، یہ کرسی، یہ چاند تارے، یہ تمام چیزیں میرے رب جلیل نے بنائی، لیکن جب باری آئی اپنے وجود کی دلیل دینے کی، جب باری آئی خود کو عیاں کرنے کی، تو اس پر دلیل نہ سورج کو بنایا، اس پر دلیل نہ چاند کو بنایا، اس پر دلیل نہ ستاروں کو بنایا، اس پر دلیل نہ چرندوں پرند کو بنایا، اس پر دلیل نہ عرش و کرسی کو بنایا، مولا تو ہے فرمایا ہوں، دلیل کیا ہے فرمایا دلیل میں نے محمد عربی کو، میرا تیرا نبی دلیل توحید ہے۔ وہ کس طرح؟ آج اگر ہم سے کوئی پوچھے رب ہے، ہم کیا کہیں گے؟ لیکن دوسرا سوال میں کروں، آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ بھائی پھر مانتے کیوں ہیں؟ بھائی حضور نے بتایا۔ ذرا حالت تصور میں جاتے ہیں، اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں امتی پہنچا، اب کیا ہو رہا ہے؟ دلیل توحید بیان ہو رہی ہے، کیا رب کے ہونے پر دلیل دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ایسا تو ہو کہ جس نے آنکھ سے دیکھا تو ہو، پتہ تو ہو، کوئی ایک شخص تو ہو کہ جس نے دیکھا ہو اور بتائے کہ ہاں بھائی میں نے دیکھا ہے، رب ہے۔ پہنچے ہم، حالت تصور میں جاؤ نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اے عیسیٰ روح اللہ، اللہ ہے؟ ہاں ہاں ہے، اگر نہیں ہوتا تو میں بغیر باپ کے پیدا کیسے ہوتا؟ ہے۔ حضور آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں ہے، تو پھر کہتے کیوں ہیں؟ میں تو نہیں کہتا، موسیٰ بھی تو یہ کہتے تھے۔ چلیے ہم موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے کلیم، اللہ ہے؟ ہاں ہاں ہے، میں باتیں کرتا رہا ہوں، ہے۔ حضور آپ نے دیکھا؟ یار دیکھا تو نہیں ہے، تو پھر کہتے کیوں ہیں؟ یہ سلسلہ تو آدم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، جا کے ان سے پوچھو۔ پہنچ گئے، امتی پہنچا، کہاں پہنچا؟ ابو البشر کی بارگاہ میں، حضرت آدم کی بارگاہ میں۔ اے ابو البشر، ابا جی اللہ ہے؟ ہاں ہاں ہے، اگر نہیں ہوتا تو میں بغیر ماں باپ کے پیدا کیسے ہوتا؟ ہے۔ حضور آپ نے دیکھا؟ دیکھا تو نہیں ہے، تو پھر میرے پاس تو جبریل پیغام لے کر آتے تھے۔ چلیے ہم حالت تصور میں جبریل کے پاس، اے جبریل امین، روح الامین، اللہ ہے؟ ہاں ہاں ہے، اسی نے تو وہی کہیں ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ حضور آپ نے دیکھا؟ یار دیکھا تو نہیں ہے، آج تک سدرہ سے آگے جا ہی نہیں سکا۔
لیجئے جناب، پوری کائنات کا توحیدی، پوری کائنات کا توحیدی کہاں پہنچتا ہے؟ بارگاہ رسالت میں۔ کہاں پہنچتا ہے؟ بارگاہ رسالت میں۔ پوری کائنات کا توحیدی، شرق و غرب سے، شمال و جنوب سے، پورے کائنات کا توحیدی، جناب جبریل امین سے لے کر حضرت میکائیل تک، حضرت اسرائیل تک، حضرت اسرافیل تک، پوری کائنات کا توحیدی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، پوری کائنات کا توحیدی بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ ہے، ہاں ہاں ہے، حضور آپ نے دیکھا؟ ہاں میں نے دیکھا ہے، ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اسی رب نے تو مجھے تخلیق کیا ہے، اور تخلیق کا منظر بھی کیا اعلیٰ، تخلیق کا منظر بھی کیا نرالا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے بطن اطہر میں آئے، حضور جب میرے بطن، حضور کا نور جب میرے بطن اطہر میں جلوہ گر تھا، میں راستے میں چلتی تھی، ایک بادل مجھ پر سایہ کیا کرتا تھا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مدارج النبوہ جلد دوم شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ پوری داستان لکھی ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کا نور میرے بطن اطہر میں تھا، میں جب چلتی تھی تو پاؤں کے نیچے اگر کوئی پتھر آتا تھا وہ روئی سے زیادہ نرم ہو جایا کرتا تھا۔ جب میں پانی بھرنے جایا کرتی تھی، پانی امٹ کے میرے قدموں میں گرتا تھا، میں آسانی سے بھر لیا کرتی تھی۔ اور جب میں جایا کرتی تھی تو پتھر، چرند، پرند، پتے، درخت، ہر کوئی جھک جھک کے سلامی دیتا تھا، آمینہ تجھے مبارک ہو، تو آخری نبی کی ماں بننے والی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے بطن اطہر میں تھے، ولادت کی گھڑیاں قریب آئیں، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں جب کسی کام کے لیے اس ولادت کی گھڑیوں میں کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلی، آسمان پہ دیکھتی ہوں ستارے ٹمٹما رہے ہیں، ماحول بڑا جگمگ ہے، کیا دیکھتی ہوں کہ ستارے ٹمٹما رہے ہیں اور اس قدر جھکے ہوئے ہیں، اس قدر زمین کی طرف سجدے میں گرے ہوئے ہیں کہ گویا کہ ابھی بنو ہاشم کی حویلی پر ٹوٹ پڑیں گے، اس قدر جھکے ہوئے تھے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے بطن اطہر میں تھے، ولادت کی گھڑیاں قریب آئیں، میں نے دیکھا 4 بڑی بڑی قداور عورتیں میرے پاس تشریف لیں۔ میں خوف و ہراس میں تھی، میری آنکھ نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، میری آنکھ نے ایسا عجیب منظر نہیں دیکھا تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں نے ان آنے والیوں سے پوچھا کون ہو؟ پہلی نے کہا آمینہ تجھے مبارک ہو، میں آدم کی بیوی اور تمام انسانیت کی ماں حوا ہوں، رب نے مجھے بھیجا ہے۔ اب میں آپ ایک سوال کرتا ہوں، حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو دنیا سے گئے ہوئے اربوں خربوں سال ہو گئے، وہاں پر حضرت آمینہ فرماتی ہیں میرے سامنے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے اولیاء قبروں سے آتے ہیں تو آج بھی وہ مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ میں پھر گفتگو کو وہیں سے جوڑتا ہوں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں آنے والیوں کون ہو؟ حضرت پہلی نے کہا میں حوا ہوں، تمام انسانیت کی ماں، ابو البشر آدم کی بیوی۔ دوسری نے کہا میں ہاجرہ ہوں، حضرت ابراہیم کی ماں، حضرت اسماعیل کی بیوی۔ اتنے میں نے دیکھا ایک حسین و جمیل عورت، میری آنکھ نے ایسا حسن پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے آنے والیوں سے پوچھا کون ہو؟ عرض کی آمینہ تجھے مبارک ہو، میں حوروں کی سردار ہوں، رب نے مجھے نبی کا استقبال کرنے بھیجا۔ اتنے میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں حضرت آمینہ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے ایک ایسا نور نکلا، ایک ایسا نور خارج ہوا کہ جس سے میں نے بنو ہاشم کی حویلی میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا۔